الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر روزے کے تعلق سے بات بتائی ہے۔ جیسا کہ پچھلے دروس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے روزوں کی تعلق سے بات ہوئی تھی، آج کے درس کے اندر، آج کے نشست کے اندر روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں، اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے، یہ اجر کون دینے والا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ کیا کام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے روزے دار کے لیے کون سا دروازہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر متعین فرمایا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، دیہاتی آدمی ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے پر میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی آدمی کو مختصراً جواب میں کہتے ہیں اے آدمی تو بس یہ کام کر گزر۔ کیا ہے وہ کام؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر، نماز کی پابندی کر، ساتھ ہی ساتھ اگر تیرے پاس مال ہے تو تو اپنے مال کے مطابق سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے جب تو رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو رمضان المبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کر۔ یہ چار چیزوں کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان چیزوں کے اندر نہ بڑھاؤں گا نہ کوئی چیز کم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کے تعلق سے جیسے ہی یہ آدمی بات بتائی مڑ کر چلے جانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر دنیا کے اندر کسی آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ جنتی ہے تو اس آدمی کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جو چار چیزیں بتائی تھی، سب سے پہلے ایک انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، رب کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کرتے ساتھ میں پروردگار عالم کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو ملتی ہے وہ نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آج رمضان کا ماحول چل رہا ہے، رمضان کے معاملے کے اندر آپ کو لوگوں کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ مسجد کے اندر کئی افراد جگہ جگہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، مسجد کے اندر ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہی معاملہ لیجئے غیر رمضان کے اندر جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے یہ نمازوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی رہنے کی وجہ سے ہم رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جس قدر رمضان کے اندر شیاطین قید ہوتے ہیں، شیاطین قید ہونے کی سبب ہم لوگ عبادتوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، انسان کی موت کب آئے، کب اس کی دنیا سے ختم ہو جائے، لہذا لوگوں بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے ہم نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو تیسری چیز بتائی تھی وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آدمی مالدار ہے، اس کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں غریبوں پر امداد کرتے رہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اگر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ آدمی دیتا ہے تو اس کے اندر اس آدمی کا ہی فائدہ ہے۔ اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہی مال ہے جو میدان محشر کے اندر ایک گنجے سانپ کے مانند اس کے منہ کے سامنے آئے گا، اس نے ڈسنے لگے گا، کہے گا انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز بتائی تھی وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اگر بندہ ان پانچوں چاروں چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر لاگو رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے
روزے داروں کے لیے جنت کے اندر خاص ایک دروازہ بتائے ہیں. اگر بندہ یہ 4 چیزیں جو شروعات میں بتائی گئی ہیں اگر بندہ اپنے زندگی کے اندر اسے لاگو رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کا وعدہ کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتے. اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے، اگر آدمی روزہ ہے، روزے دار آدمی ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ متعین کیا ہے، ایک خاص دروازہ متعین کیا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل فيه الصائمون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے باب الریان جس کا نام ہے. یہ ریان خاص روزے داروں کے لیے ہے. ریان کے بارے میں بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے باب الریان یہ ایسا دروازہ ہے اگر آدمی ایمان کی حالت میں، جو حدیث پچھلے درس کے اندر بتائی گئی تھی من صام رمضان ایمانا، اگر بندہ ایمان کی حالت میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، من صام رمضان ایمانا، اگر ایمان کی حالت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقال له الریان کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو باب الریان کے اندر سے داخل کریں گے. اور باب الریان یہ ایسا دروازہ ہے صرف اسی دروازے کے اندر سے روزے دار ہی جائیں گے. جب روزے دار اس دروازے کے اندر سے چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس دروازے کو بند کر دیں گے. اور باب الریان کی ایک بات یہ ملتی ہے، باب الریان سے کوئی آدمی گزر جائے، مرد ہو یا عورتیں ہو، اگر دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کو راضی کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ کہ ریاکاری کے تعلق سے روزے رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں باب الریان کے اندر آدمی چلا جائے، مرد چلا جائے، عورتیں چلی جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ باب الریان کے اندر چلے جائے تو گویا یوں سمجھیے کہ اسے کوئی بھی پانی کی پیاسی نہیں لگے گی، اسے کبھی پانی کی پیاسی نہیں لگے گی. اور روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اگر بندہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، رمضان کے علاوہ دیگر دنوں کے اندر دیکھیے، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر دیکھیے ایک بندہ طرح طرح کے گناہوں کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے. کبھی کبھار بندہ شراب پینے کا عادی رہتا ہے، کبھی کبھار بندہ جوا کھیلنے کا عادی رہتا ہے، کبھی کبھار بندہ لڑکیوں کو چھیڑکار کرنے کا عادی رہتا ہے، کبھی کبھار بندہ ٹی وی دیکھنے کا عادی رہتا ہے، کبھی کبھار بندہ نہ جانے کتنے گناہیں پڑے ہیں ان گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ پاتا ہے، رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، الصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ نیکیوں کے لیے ہے، روزہ جو ہے یہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے. بندہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اپنے آپ کو شراب سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو جوئے سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے جو گناہیں ہیں ان سے دور رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے. لہذا لوگوں اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے الصیام جنۃ کے تحت اپنے آپ کو روزہ رکھیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیے. اور ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے جہنم سے اگر بندہ چاہتا ہے دوری، اگر آدمی چاہتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھے، جس قدر آج کل گرمی کا موسم بڑھ رہا ہے، دنیا کی گرمی کا معاملہ لیجئے، دنیا کی گرمی بڑھ رہی ہے، گرمی برداشت نہ کرتے ہوئے آپ کو بعض لوگ ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتے. اور کسی سے پوچھا جائے کہ آپ روزے کیوں نہیں رکھتے تو لوگ بڑے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کہنا، ہمارا کام اور ہمارا کاروبار یہی رہتا ہے، دھوپ بڑی کڑک ہے، اسی بنیاد پر ہم روزے نہیں رکھتے، اسی بنیاد پر ہم روزے نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، اگر بندہ چاہتا ہے دنیا کی گرمی برداشت کرنا پڑے، دنیا کی گرمی برداشت کر لو، دین کے معاملے میں کوئی مصیبت آتی ہے برداشت کر لو، لیکن اس معاملے میں ایک بات یاد رکھیے، جہنم کی جو گرمی ہے یہ بڑی خطرناک گرمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے علیک بالصوم فإنه لا مثل له. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جہنم کے تعلق سے بات بتائی ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کے مثل کوئی چیز نہیں ہے،
روزے کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے مطابق مسافت دور کرتا ہے. لہذا مسلمانوں، دنیا کی گرمی برداشت کرنا پڑے، دنیا کی گرمی برداشت کر لیجئے. آج کل کا روزہ یہ کتنے گھنٹوں کا روزہ ہے؟ مان لیجئے 12 سے 13 گھنٹے یا پھر 14 گھنٹے کا 13 سے 12 گھنٹے کا روزہ ہے. اگر بندہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قیام کا اہتمام کرتا ہے، صیام کا اہتمام کرتا ہے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے، نہ جانے جتنے دیگر عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو کر گزرتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا. لیکن آج نوجوانوں کا طبقہ لیجیے، آج نوجوانوں کا طبقہ لیجیے، نوجوانوں نے اسلام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بڑے شرم کی بات ہے، نوجوانوں نے اسلام کہا جائے تو مہینے بھر کے روزے رکھتے ہیں. جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، افطار ہو جاتی ہے، افطار ہو جانے کے بعد نہ جانے لوگ سگریٹ کے عادی ہے، سگریٹ پینے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے لوگ ماوا اور تمباکو کھانے کے عادی ہے، وہ چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، جو جسم یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے. الصحت والفراغ کے تحت اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے ہماری صحت کے تعلق سے، ہم سے سوال کریں گے ہمارے وقت کے تعلق سے. لوگوں، بتانا مقصد یہی ہے ہم اپنے وقت کو جتنا ہو سکے برائی سے دور رکھیں. ہم اپنے وقت کو کم جانتے ہوئے، اپنی زندگی کو مختصر جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور اللہ کے وسلم نے جو بات بتائی ہے، جب وقت کے تعلق سے سوال ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم کے تعلق سے سوال ہوگا. الصحت والفراغ، آپ کے جسم کے تعلق سے سوال ہوگا. اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس سرزمین پر رہتے ہوئے تمباکو جیسی جو چیز بری ہے، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، تمباکو سے نہ جانے کتنے لوگ کینسر کے شکار ہو چکے ہیں، بیڑی سگریٹ سے نہ جانے کتنے لوگ کینسر کے شکار ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے شراب پینے سے نہ جانے اس دنیا سے کئی لوگ ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا مسلمانوں، جس قدر اس ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو شراب، جوا اور دیگر جو مضر چیزیں ہیں جو جسم کو تکلیف دیتے ہیں اس سے دور رکھے ہوئے ہیں، آنے والے ایام کے اندر رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو ان برے چیزوں سے دور رکھیے. آپ ہی کا فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. اگر بندے کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی، میدان محشر کے اندر پہنچے گا، یہی کہے گا پروردگار عالم چند سیکنڈ کی مہلت دے دے تاکہ ہم کچھ نیکیاں کما کر آ سکے. اس وقت کا پچھتانا ہمارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. اگر بندہ گنہگار رہے گا تو یہی کہے گا قدمت لی حیاتی، کہ پروردگار پھر سے دوبارہ دنیا دے دے، پھر سے زندگی دے دے. اس وقت کا پچھتانا ہمارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے مطابق ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.